ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 400 سال کوئی اور کام نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت کی. بے شک سبحان اللہ. کیا کیا بولو؟ اللہ کی عبادت کی. مگر اس عبادت پر ان کو تھوڑا غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تھوڑا بڑا پن آ گیا. سمجھ رہے میری بات؟ وہ دل میں خیال آیا جیسے کوئی بہت زیادہ وہ تو گاؤں میں میری ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، یا بہت طریقے کی باتیں ہیں. ان کو اپنی اس عبادت پہ غرور آ گیا. اللہ میرے مولا نے جتنے 400 سال میں سجدے کیے ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا، سب بیکار. اور ایک ایسا بھی غریب تھا، اس کے پاس زیادہ دین اسلام نہیں پہنچا. بعد میں کسی اچھے آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے سوچا ہاں یار میں غلط تھا اور بہت بہت بڑے پاپ کیے. اللہ کی بارگاہ میں رویا، رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، سو گیا. صبح کو اس کی آنکھ نہیں کھلی، انتقال ہو گیا. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت عطا کر دی. بے شک سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہیں. تو پہلی بات میری یہ ہے کہ غرور، تکبر، گھمنڈ اپنے پاس بالکل نہیں آنا چاہیے. وہ لوگ ہمارے بھائی تھوڑے ادھر اونچے پہ بیٹھے ہیں، مجھے خطرہ کہیں گر نہ جائیں یہ لوگ. تو اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہو تو میرے قریب آ جائیں، یہاں آ جائیں، اور آ کر کے جتنی دیر آپ کہیں گے، حالانکہ میری طبیعت دیکھ رہے ہیں، جتنی دیر کہیں گے انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا. مگر مجھے تھوڑا دور لگ رہے ہیں وہ، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی قریب کوئی دور ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی دور ہو جائے. قریب ہوں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے سب لوگ آ جائیں گے، پوری امید ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ دولت پور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دولت پور ہے. ایک بچہ بیچارہ یہ بڑے افسوس میں کافی دیر سے کھڑا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارا افسوس ختم ہو گیا. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، جو بھائی ابھی اٹھ نہیں پائے ہیں نا، وہ بھی تھوڑا زور لگائیں تو انشاءاللہ دعا کروں گا اٹھ جائیں گے. مگر وہ والی دعا نہیں کروں گا کہ دنیا سے اٹھ جائے، یہ والی دعا کروں گا کہ اٹھ کے یہاں آ جائے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے. ابھی 2-4 بزرگ اور رہ گئے، سمجھے؟ یہ دیکھو وہ بھی آ گئے الحمدللہ. انشاءاللہ پوری امید ہے، مجھے پوری امید ہے آ جائیں گے، یہ بھی قریب آ جائیں گے. آپ لوگوں نے اتنی طبیعت خوش کی ہے کہ ایسا کام کیا ہے نا جو رسول اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. بے شک سبحان اللہ. آج مجھے صرف یہی باتیں بتانی ہیں. میں کہہ دوں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی اور عالم کہہ دے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کہہ دیں آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے. مگر اللہ کے رسول اگر کوئی بات کہہ دیں تو وہ بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں. بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پڑھوں؟ آپ لوگ تو بالکل چپ ہو گئے، ہاں یا نا؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. تاکہ مجھے پتا بھی چلے نا ریزلٹ. پورے مجمع میں صرف یہ 2 ہی بچیاں بول رہی ہیں اور تیسرے یہ بول رہے ہیں بس. ایک محلے میں جنات آ گئے تو یہ بندہ بھی چلا گیا، پھر جنات نہیں ملے اس محلے میں، یہ اکیلے ہی تھا. اور ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ یہ تو ہمارا ہی باپ آ گیا. بہرحال توجہ، آ گئے سب لوگ ادھر سے اوپر سے؟ ہاں آ گئے ماشاءاللہ. ایک ایک جملہ سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من بنا مسجدا للہ
फी الجنة। بے شک اللہ تھوڑی ایکو کم کر سکتے ہو تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے. بے شک سبحان اللہ. کبھی ہاں میں ایک اچھا بول رہا آپ کا، اللہ برکتیں فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اگر جس نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا. بے شک کیا کیا بولو؟ مسجد کیا ہوتی ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اگر جس نے اللہ کا گھر بنایا، من بنا مسجدا للہ تعالی، سبحان اللہ. اگر جس نے مسجد اللہ کے لیے، اللہ کا گھر بنایا رضا الہی کے لیے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی اس کا مکان جنت میں بناتا ہے. سبحان اللہ. بھائی میری بات غلط ہو سکتی، آپ کی غلط ہو سکتی، کسی اور کی غلط، مگر اللہ کے رسول کی غلط. نہیں. اور میں نے حدیث بھی پڑھ دی. اب بتاؤ، کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے 10,000. میں نے پوچھا حافظ انصار صاحب سے تو انہوں نے بتایا 1,19,000 روپیہ بیانہ چلا. بے شک تو تم مسجد تو یا بنا رہے ہو، مگر جنت میں گھر کی بھی تیاری کر رہے ہو. کیا بات. ارے بھئی یہ نبی کا فرمان، آقا کا فرمان. یہ سب لوگ اپنے اپنے گھر بناتے، میں بھی بناتا ہوں، آپ بھی بناتے، یہیں پہ رہ جاتے، اولاد برتتی ہے، پھر ان کی اولاد برتتی ہے، ایسے ہی رہ جاتا. مگر مل کر کے لوگ جب اللہ کا گھر بناتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام فرشتوں کے ذریعے بنوا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. ایک بادشاہ. اچھا اب یہ ہوا کہ پورا اکیلا مسجد بنائے یا کچھ حصہ ڈال لے. ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کہیں مسجد 100 گز میں بنتی ہے، کہیں 50 گز میں، کہیں 200 گز میں. یہ حضرت علامہ مولانا نسیم الدین صاحب قبلہ بہت جید عالم، ہم لوگ ساتھ میں بدرالعلوم میں پڑھاتے، باقاعدہ عالم، بہت اچھے مفتی بیٹھے ہوئے، اور بھی علماء بیٹھے، سب میرے سر کے تاج ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں ایک دم ڈائریکٹ شروع ہو گیا، بیچ بیچ میں ان کو بھی بولتا رہوں. تو کہیں مسجد 200 گز میں ہوتی ہے، کہیں 100 گز میں ہوتی ہے. تو اگر کسی نے 100 گز میں بنایا تو جنت میں کیا 100 گز کا مکان ملے گا؟ یا پھر کسی نے 200 گز میں بنایا 200 گز کا ملے گا؟ یا کسی نے 500؟ تو مکان کتنا بڑا ملے گا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دوں گا. سننا چاہو گے؟ جی. اچھا، ایک مسجد میں کبھی کبھی سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی نے اینٹ دی، کسی نے سریا دیا، کسی نے 100، کسی نے 200. تو کیا جنت میں سب کے لیے ایک ہی مکان بنے گا؟ اس کا بھی جواب دوں گا. بات کلیئر ہونی چاہیے. بولو سننے چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ اچھا صحیح ہے، تم نے تو نہیں اٹھایا. اچھا، اب مجھے پتا چل گیا تم کتنے ہوش میں ہو. میں تمہیں نا اس وجہ سے سیٹ کر رہا ہوں تاکہ میری ایک بات تمہارے دماغ میں پہنچے، ایک دم ڈائریکٹ. یہ بھی تمہارے ہاتھ اٹھانے کی یہ غلطی تمہاری نہیں ہے، یہ بھی ہم مولاناؤں کی ہے. تم سے ہم مولانا لوگ اتنے ہاتھ اٹھواتے ہیں، تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا. اب تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہاں ہاتھ اٹھانا، کہاں نہیں اٹھانا، کس کے مال بیٹھ رہی، کوئی پتہ نہیں ہے تمہیں. اللہ کے بندو پہلے سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں، تبھی تو ریزلٹ دو گے. اب اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہوش میں رہو گے نا. اب ذرا سنو، توجہ رکھو، غور کرو. آقا نے فرمایا جس نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کا مکان جنت میں بناتا ہے. ایک بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے اعلان کر دیا، ایک عالم صاحب کو بلا کر کے جگائیے، بتا دو یہاں پر مجھے اپنے ماں کے نام سے مسجد بنانی ہے تاکہ میری ماں کا مکان جنت میں ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اور کہا کسی کا 1 روپیہ نہیں لگے گا.
किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा। उसने बादशाह था, मालदार था, उसने पूरा मटेरियल ला करके डाल दिया और मजदूरों को लगा दिया, मगर वो दीवारें चुन रहे थे, जहां तक हाथ पहुंचा चुन लिया गया। उसके बाद पार बांध ली गई। क्या बांध ली गई बोलो? पार पे बैठे हुए वो काम कर रहे थे, इत्तेफाक से मिस्त्री के हाथ से वो कन्नी गिर जाती है। उन्होंने सोचा अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो देर होगी, सीढ़ियों से उतर के जाऊं। बराबर से बूढ़ी अम्मा जा रही थी, वो कहने लगी बेटा क्या हो गया? कहा अम्मा ये मेरी कन्नी गिर गई है। कहा अगर इजाजत हो तू अल्लाह का घर बना रहा, तेरी मदद कर दो, ये कन्नी उठा करके दे दो। उस बूढ़ी माले को रुपया नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, खाली वो कन्नी उठा करके दे दी। कहा बेटा मस्जिद बनाने में मेरा भी हिस्सा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को वही बात पसंद आ गई जब अल्लाह ताला तुम सेल्फ स्टार्ट से भी आ गए, ये तो बुलेट स्टार्ट है। असल में कोई पता नहीं यार, दिल का ये बंदा बड़ी दूर से आया और कह रहे, मुझसे बता रहे हजरत जब सुना स्टार देखा 8-9 बजे से ही चल गया। तो ये दौलतपुर को पता नहीं कहा लंदन समझ रहे थे। बहरहाल 8 बजे से चलते चलते यहाँ पहुंच गया। जब मैं आया हूं तो ये जनाब यही रखे हुए थे। तो पता नहीं किसके दिल में कौन है, क्या है यार। तुम्हारी बस्ती में है, इंशाल्लाह तुम्हारे भी 2-3 शेर होंगे, मगर मुझे अब तकरीर करने दो, ठीक है ना बेटा? जहां मौका लगे बस भाई। इसकी नियत ये थी कि मुझे खांसी आई तो सो जाता हजरत खांस लेंगे, मैं नारा लगा लूं, मगर कोई बात नहीं। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। ये मौलाना शहजाद साहब ये दिल्ली से आए, जबकि परसों मुझे इन्हीं के यहाँ दिल्ली में तकरीर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करो अल्लाह मेरी भी सेहत और मुझे मेरी भी तबीयत ठीक कर दे, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा, गले में दर्द है। अब सुनो, वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा आई मैंने कल्ली उठा दी और दुआ कर दी मौला तेरी रिजा के लिए ये काम किया, इसको कबूल कर ले। अल्लाह अल्लाह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब एक अल्लाह वाले की बारगाह में वो बादशाह गया, कहने लगा मुझे पता कैसे चले कि मस्जिद कबूल हुई कि नहीं हुई। उस बादशाह ने, उस आलिम ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा ऐसा करो वुजू बनाओ, तुम सारे गुनाह से तौबा करो, कलमा पढ़ो और सबसे पहले तुम जाकर के मस्जिद में नमाज अदा करो, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाना। अल्लाह अल्लाह जब रात को सो जाता दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ख्वाब में देखता जन्नत में जहां पर उसकी माँ का मकान है, वहीं पे कन्नी उठाने वाली बूढ़ी माँ का भी मकान है। वहीं पर कन्नी उठाने वाली बूढ़ी माँ का भी मकान है। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं 10 लाख दूंगा तभी काम बनेगा, अगर किसी के पास रुपया पैसा नहीं है तो वो दिल में ये तमन्ना कर ले इंशाअल्लाह 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन अल्लाह का घर बनाने के लिए मैं अपने हाथ पांवों से उसमें मजदूरी करूंगा। अगर किसी दुनियादार बादशाह के पास अगर आप मजदूरी करने जाए तो शाम को मजदूरी मिलती है, मगर जो बादशाहों का बादशाह जो मेरा मौला परवरदिगार है उसका घर बनाने के लिए मजदूर बन के जाओगे तो दुनियादार बादशाह की मजदूरी तो तुम्हें कम पड़ सकती है, मगर मेरा मौला जो मजदूरी देगा वो तुम्हारी नस्लें खाएंगी मगर कम नहीं पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो कम
غوثیت کم نہیں پڑے گی، وہ کم نہیں پڑے گی۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ راستے بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ مسجد اللہ، اور سنو ایک بات، اگر ایک کنی اٹھانے کی بنا پر، ایک کنی، قرآن پاک میں آتا ارضها فی السماوات والارض، قرآن پاک میں آتا ہے۔ ہاں بیٹا، نہیں، ہاں میری طرف بیٹا، میری طرف بات کٹے نہ ادھر آتا۔ قرآن کتنی بڑی مسجد ہو، کتنا بڑا مکان ہوگا جنت میں، بھائی آپ نے بنائی چھوٹی، اور کہیں بنی بلند شہر میں تو بڑی، اور کہیں بڑی بنی، سمجھے، ایسے ہی بڑی بڑی بنی، تو کیا ان کا بڑا مکان ہوگا؟ نہیں، اللہ کا گھر جس نے بھی بنایا، چاہے 100 گز میں ہو یا 50 گز میں ہو، اگر اس کی نیت رضائے الہی کے لیے ہے تو جنت میں اتنا بڑا مکان ہوگا جیسے زمین اور آسمان سے بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت میں مکان جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک، ارضها فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کام میں کروں، آپ کریں، حدیث پاک من بنا۔ اور اچھا ایک بات اور سنو، قرآن کی آیت مجھے یاد آنے لگی، ہاں بات نہیں بیٹا، تمہارے ایمان کی گارنٹی، ایمان کی گارنٹی کس نے لی؟ قرآن نے۔ ایک بات پر، قرآن نے کس شخص کے ایمان کی گارنٹی لی؟ بھائی آپ کوئی کہہ سکتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، بولو کرتے نہیں کرتے، مگر کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہے۔ قرآن نے کچھ شخصوں کی گارنٹی لی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، قرآن نے گارنٹی لی ہے۔ اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن کا کوئی لفظ غلط، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، سمجھ جاؤ گا، پھر گھر جا کر کے بھی دیکھ لینا کن لوگوں کے ایمان کی گارنٹی لی ہے قرآن پاک نے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ پوچھے سے قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ انما یامر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے، جو اللہ کے گھر، اب یامر اس میں دو تفسیریں، ایک سے نمازوں کے ذریعے اللہ کے گھر کو آباد کرنا، کس کے ذریعے بولو؟ بہت بڑی مسجد بنا لو اور نماز پڑھنے ایک ٹائم کی نہیں جاؤ، کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بڑی مسجد اور نماز ایک ٹائم کی نہیں، تمہاری مسجد ہے کچی ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ اچھی۔ فرق یہ تھا کہ پہلے مسجدیں کچی تھی مگر نمازی پکے تھے، اور اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی بولو نا کچے ہیں۔ فرق یہ ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کون ہے وہ؟ من آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے، ایمان والے۔ قرآن نے کہہ دیا ایمان والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں،
اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ۔ قرآن نے بالکل صاف طریقے سے تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، یہ گارنٹی لے لی کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے، جو اللہ کے گھر کو مزین کرتا، مطلب نمازوں سے، سجدوں سے۔ اور نزہۃ المجالس میں ایک روایت ایسی لکھی ہے، اس کے علاوہ اور کتابوں میں میرے سامنے سے نہیں گزری۔ نزہۃ المجالس میں یہ روایت بتا دوں، اور کتابوں میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملی، مگر نزہۃ المجالس کہ جب پل صراط ہوگی، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے، اس پل کو گزرنا ہوگا تب جنت میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس پہ سے جب گزر رہے ہوں گے، جب نمازیوں کا نمبر آئے گا نا، کن لوگوں کا بولو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ارے ان سے کہو یہ اپنی سواری میں بیٹھ کے جائے۔ کس میں بولو؟ سواری میں بیٹھ کر کے جائے۔ مولا پروردگار سواری کیا ہے؟ تم سوچ رہے ہوگے پتہ نہیں گھوڑی لائی جائے گی یا گھوڑا لایا جائے گا یا ٹک ٹک لایا جائے گا، سمجھے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جگاڑو لایا جائے گا۔ اور بعض نوجوان اتنے بدتمیز ہیں، بعض گاؤں میں اگر ٹک ٹک چلا جائے اس کی ہوا نکال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ میں کیڑا کاٹ رہا ہے، تو وہی ہوا کیوں نکالنا؟ اور جلسے میں آگے کہا گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہے نبی کا غلام۔ مگر سنو، سواری میں بیٹھ کر کے جاؤ، مولا نمازیوں کی سواری کیا ہے؟ تو اب نزہۃ المجالس میں لکھا گیا مؤذن کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ امام کو بلاؤ، امام کو بلاؤ۔ اب کا جو ان کے محلے کی، جو ان کی مسجد ہے، آواز دو، مسجدیں بھی آئیں گی، امام بھی ہوگا، مؤذن بھی ہوگا، اور نمازیوں سے کہا جائے گا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری سواری بن گئی۔ بھلے نزہۃ المجالس میں لکھا، کوئی کہہ دے یہ ضعیف ہے، مگر فضائل میں بیان کر رہا ہوں جس کا اعتبار ہے۔ اللہ سواری بن گئی کا داخل ہو جاؤ، پل صراط سے مسجد ان لوگوں کو ایسے اتار دے گی جیسے ندی میں سیلاب آیا ہوا، تو ناؤ کشتی اس طرف سے اس طرف اپنی سواریوں کو لے جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے مسجد۔ اور سنو، اگر اجازت ہو تو مسجد کے تعلق سے چل رہا نا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ حافظ انصار صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، ہمارے ایک بھائی وہ جو رومال ڈالو، الحمدللہ نام مجھے یاد ہے کیا، افسر، ہاں افسر ماشاء، اور گاؤں کے بچے بچے کی محنت۔ کہاں جا رہے ہو حضرت؟ اچھا جلدی آئیے، اتنا کھا کھائے کو لیا تھا، مگر توجہ رکھو میری طرف، میری طرف توجہ رکھو۔ مسجد، اللہ، آج ہم لوگ اپنے گھر کی کتنی صفائی کرتے ہیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتا، بیٹا ہفتے میں ایک دن جا کر کے آدھا گھنٹہ تم پوری مسجد کی صفائی کر دیا کرو، پوری مسجد کو جھاڑ دیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ کسی بھی باپ نے، ایک آدھ نے اگر کہہ دیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو یہ سبق نہیں دیتا، خود بھی نہیں جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عورتیں یہ بیٹھی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ تہجد کے ٹائم جا کر کے مسجد پوری صاف کر کے آیا کرتی۔
اللہ اللہ اس وقت نا کچی مسجدیں ہوتی تھی نا، تو حدیث کیا ملتی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو کچی مسجد ہوگی تو مٹی ہوگی، کیا ہوگی بولو؟ اگر کوئی مسجد جھاڑ کر کے مسجد صاف کر کے ایک مٹھی مٹی مسجد سے باہر نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس ایک مٹھی مٹی سے عطا فرما دے گا. کبھی سوچا یہ؟ کبھی سوچا یہ؟ نہیں. سوچتے نا مجھے اللہ نے 4 پیسے دے دیے، اب اگر مسجد میں جھاڑو لگاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. اس سے یہ پوچھو مسجد میں جھاڑو لگانے سے تو ناک جڑی ہے؟ غریب نواز نے مسجد میں جھاڑو لگائی تھی جو آج پورا ہندوستان صدقہ کھاتا ہے. صدیق اکبر نے مسجد میں جھاڑو لگائی تھی. جھاڑو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل والا جس ذات کا نام آتا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. پوچھو علماء سے، پوچھو انہوں نے کیا کرا تھا؟ ان کی ناک تو نہیں کٹی. حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا مسجد میں جھاڑو مارتے تھے. جس دن اگر ہم اپنے طریقے پر آ گئے نا، جس دن یہ قوم اپنے طریقے پر آ گئی تو خدا کی قسم اس قوم کو کامیابی سے کوئی روک ہی نہیں سکتی. مگر وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ بھائی بھائی میں نفرت ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اتنے لڑائی جھگڑے، اور مفتی تو اتنے پیدا ہو گئے، اللہ معاف فرمائے. الف لام میم کا سپارہ نہیں پڑا اور مفتی ہے. کیوں بھائی لڑ رہے ہو تم محلے میں چوراہے پہ کھڑے ہوئے؟ بولے اس نے ایسا کرا اس نے. ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی، تقریر میری 3 دن کے بعد تھی. بولے آ رہے ہیں حضرت، انہی سے مسئلہ رہے گا. میں بیٹھا، بولے حضرت تقریر بعد میں مسئلہ گاؤں میں جھگڑا پھیلا ہوا. میں نے کہا کیا؟ بولے انہوں نے نماز جنازہ پہ سلام پڑھ دیا، یہ کہہ رہے حرام ہے اور یہ کہہ رہے جائز ہے. جھگڑا اتنا. تو میں نے کہا تم دونوں مفتی ہو، اگر مدرسے کے تم بچے ہوتے نا تمہارا کان پکڑ کے 21 اٹھک بیٹھک لگواتا تھا. بچھو کا منتر نہیں ڈالے، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال لیا. سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا تم فتویٰ کون دینے والے ہو؟ یہ کام تو مفتیوں کا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ بہت ساری ایسی باتیں جو لڑائی جھگڑے آپس میں کر کر کے نفرتیں پھیلا لی. نفرتیں. مگر سنو، مولا کائنات حضرت علی آج کتنی نسلوں کے بعد سیدوں کا نمبر آتا ہے، کتنی نسلوں کے بعد، لیکن آج بھی مولانا لوگ، علماء لوگ ہمارے ہاتھ چومتے. کیوں؟ ہم میں کیا سرخاب کے پر لگے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ صاحب یہ سید صاحب، ان کا خون وہ خون ہے. ارے ذرا ان کو دیکھو، انہوں نے مسجدوں میں جھاڑو لگائی ہے، مسجد میں جھاڑو لگائی ہے. اور جو نماز مسجد سے نا اتنا گھبراتا ہے، اتنا گھبراتا ہے، جلسے میں اتنے نعرے لگائے گا، اتنے نعرے اور مسجد میں نمبر آ جائے تو اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے. اور اگر نماز پڑھنے پہنچ بھی جائے نا تو اتنی تیزی سے بھاگتا ہے، اتنی تیزی سے میری چپلیں گرائے گا، ان کی چپلیں گرائے گا، ان کی چپلیں، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے جیسے جیل سے چھوٹ رہا. اب ذرا سنو اگر اجازت ہو تو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اجازت ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہوش میں جوش میں دونوں ہو؟ اٹھوا لوں ہاتھ؟ چلو نہیں اٹھواؤں گا، مجھے پتا ہوش میں ہوگا تم. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں رضا الہی کے لیے جا کر کے خالی مسجد میں بیٹھ جائے، تسبیح بھی نہ پڑھے، نماز بھی جب ٹائم ہو تو فرض ہے وہ تو پڑھے گئی، نفل بھی نہ پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت، نہ نماز کا ٹائم ہے نہ ویسے، خالی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، تو خالی مسجد میں بیٹھنے والے کے ثواب کے بارے میں ذرا سنو.
اور تمہیں 2 منٹ زیادہ ہو جائے نا تو کاٹنے کو مسجد دوڑتی ہے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑا رہے ہیں. سمجھے سیاستوں کی باتیں کر رہے ہیں. تیری برائی میری برائی. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر اللہ کا بندہ رضا الہی کے لیے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لیتا ہے اس کی ہر سانس پر ایک ایک سانس پر 400 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. خالی بیٹھنے پر خالی بیٹھنے پر. اور جب کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ جب پکارے گا پڑھے گا اس کے ثواب کا کیا لیا. کمیاں تو ہمارے اندر ہے نا. پہلے لوگ رات کے 4 بجے سے اٹھ جاتے تھے, اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو بنایا, ٹھنڈے تو گرم پانی سے, جیسے وضو بنایا نل سے تازہ مسجد میں اذان کے آدھا گھنٹہ پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے تھے, کمبل اوڑھا اور بڈھن بیٹھے ہوئے بس درود شریف. خالی بیٹھے بھی ہیں نا, بیٹھے بھی ہیں تو 400 نیکیوں کا ایک سانس پہ ثواب ملتا. اب حدیث شریف سناؤں, سننا چاہ رہے ہو پیچھے والوں, گھبرائے تو نہیں ہو, سنو, کیونکہ میں جتنی باتیں نا مسجد کے تعلق سے بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ مسجد ہم سب مل کر بنائیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ 1 سال نہیں گزرے گا دیکھنا یہ مسجد کتنی اوپر آ جائے گی, مجھے پوری امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی چیزیں بولو, بتاؤں کون کون سی؟ اچھا بیٹا ایک دم ڈائریکٹ سن لو, موبائل میں بعد میں سنیو میری. ایک 5 لوگوں میں سے نمبر 1 قلت الطعام, کم کھانے والا. کیا بولو؟ کم کھانے والا. نمبر 2 والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا. کم کھانا بھی عبادت ہے. اور آج تو اللہ معاف فرمائے اگر فری کا مرغا ہاتھ آ جائے نا تو ہستی فنا کر لیتا ہے, پھر کھاتا ہے گیس کے کیپسول, ہستی فنا کر لیتا ہے, پھر کہتا ہے حکیم صاحب میرا میدا ٹھیک, میدا تیرا کیسے ٹھیک رہے گا جب 10 روٹی کھا رہے آتے. اور 2 دن پھر کم کھا رہا, اب اچرا کچرا پھینکے گئی, پھر کہہ رہا 10 چل رہا ہے. سوچنے کی بات ہے, سمجھ رہے قاری انصار صاحب, تم بھی حساب سے رہی ہو. ان سے میرا تھوڑا دوسرا رشتہ ہے نا, اس لیے انہی کو لپیٹ رہے ہوں آج. لیکن توجہ رکھو, ان کے پاس مگر معجون ہوگا, کچھ دوائیاں بتا دی ان کو, کہیں پتہ چلے سب دعوتیں بھی کھا جائے اور معجون کے ذریعے اڑا دے پڑا. اللہ برکت فرمائے. تو نبی فرماتے کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا عبادت. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ, کعبے کو دیکھنا. نمبر 4 والنظر الی المصحف, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم, عالم کا دیدار کرنا عبادت. اب مجھے بتاؤ 8 دن ہو جاتے ہیں قرآن دیکھتے ہو تو, اور موبائل گھستے گھستے اس کے نمبر ختم کر ڈالے, بات ہے نہیں. تو مسجد میں بیٹھنا, ساری باتیں روک کیونکہ مسجد کی طرف چلا, مسجد میں بیٹھنا عبادت.
کیا کرنا بولو؟ انشاءاللہ صحیح بتا رہا ہوں میں. بہت سارے شاعر صاحب جانتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، بہت سارے گاؤں ایسے جہاں ہم تقریر کرنے گئے تو شروع میں ان کے کلمے بھی یاد نہیں. تم تو یار ایسے گاؤں میں رہتے ہو، دولت پور، الحمدللہ دولت پور پڑھے لکھے لوگ اتنے حافظ ہیں، ادھر برابر میں کھدانہ ہے، اور کون کون سے بتائیے، قاری تسلیم صاحب. یہ 1 سال پہلے سے تاریخ لیتے اور ایسی تاریخ لیتے جو ملتی نہیں. سمجھے؟ آج بھی کہہ رہے تھے 9 محرم، پتا 9 محرم لے رہے ہیں. چلو کہہ رہا اللہ برکت فرمائے. توجہ رکھو ہاں میری طرف. انشاءاللہ اگر ساتھ دو گے اور چھوٹی نیکی کو نا کبھی چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹی نیکی. میں جب ابھی تو خیر اللہ کا فضل ہوا مدینہ شریف گیا تھا، مگر اس سے پہلے میں کربلا شریف گیا تو میں رو رو کے تقریریں کرتا تھا نا امام حسین پہ، تم نے سنی بھی ہوگی کربلا پہ. تو میں کہتا تھا بعد میں تقریر کے بعد جا کے نا آقا ایک مرتبہ امام حسین کا روزہ دیکھ لوں، کربلا شریف ہے کیسے. تو بلا لیا، اللہ کا حکم ہو گیا، میں چلا گیا کربلا شریف گیا تو دل کی پھڑاس نکالی، خوب روئے. بہرحال تو وہاں پر ایک اللہ والا ہے، اس اللہ والے کی بات بتا دو، سننا چاہ رہے ہو؟ ایک اللہ والا، ان کا نام حضرت کربلا شریف سے پہلے بغداد ہے نا جہاں غوث پاک کا مزار ہے بیٹا، بات نہیں تو بغداد کی بات ہے. وہاں پر ایک اللہ والے جن کا نام حضرت بہلول دانا. کیا نام ہے بولو؟ کیا نام ہے بولو؟ ہاں اللہ والوں کا نام تاکہ سب کی زبان پہ جاری ہو. اور کچھ لوگ کہتے تھے بہلول دیوانہ، کیونکہ باتیں ایسی کرتے تھے وہ. بہلول دیوانہ یا بہلول دانا؟ دیوانہ آپ جانتے ہیں اور دانا آپ جانتے ہیں. دانا کے معنی جاننے والا، عقل مند فارسی جاننے والے. تو کچھ لوگ کہتے تھے بہلول دیوانہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہلول دانا. تو بہلول دانا نا ایک دن بیٹھے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر، ریت وغیرہ مٹی وغیرہ پڑی تھی، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں پہلے گھر بناتے تھے نا ایسے مٹی کے، تو وہ گھر بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ گھر بنا رہے تھے. اور جب گھر بن گیا اعلان کر رہے تھے، بولے 10 روپے میں جنت میں مکان لے لو، 10 روپے میں جنت میں مکان لے. اللہ والے 10 روپے میں جنت میں مکان. ادھر سے خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری پر اور پیچھے ان کے سپاہی سب لوگ جو تھے آ رہے تھے. یہ بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید بولے کیا کر رہے ہو؟ بولے صاحب جنت میں مکان بیچ رہے ہو. جنت میں تم یہی بیچ رہے ہو؟ پلاٹنگ چل رہی ہے کیا؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہا ہوں. اچھا کتنے کا؟ تو بولے 10 روپے کا. یہ ہنس کے چلے گئے. بولے بہلول دانا نہیں واقعی دیوانہ، 10 روپے میں جنت میں مکان. یہ چلے گئے. پیچھے سے بہلول دانا کی بیگم بی بی جن کا نام حضرت زبیدہ تھا وہ آ رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کون؟ حضرت زبیدہ. ان کا بھی مزار ہے، وہاں گیا تھا. زبیدہ آ رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. دیکھا کہ بہلول دانا کی. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیگم صاحب 10 روپے میں جنت میں مکان بیچ رہے ہو. ان کے دل میں بس ختم ہونے والی ہے. ان کے دل میں آیا کہ یار اللہ والا ہے، کبھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. چلو 10 روپے میں کیا جائے. انہوں نے نکالے اور کہا بابا بہلول دانا لو ایک مکان پہ میرا نام لکھ دو. اب 10 روپے میں رجسٹری ہو رہی ہے. کتنے میں؟ تم یہ جو مسجد بنا رہے ہو تمہارے جنت میں مکان کی رجسٹری نہیں ہو رہی ہے. ارے میری بات کو پلٹ دو. نبی نے جو فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس جملے کو کہاں ڈالو گے؟ کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے.
کہا میرے مکان پہ نام لکھ دو. کہا کون سا چاہیے؟ انہوں نے بھی اشارہ کر دیا یہ والا. انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام. وہ چلی گئی. اب رات ہوئی. خلیفہ ہارون رشید جب سوئے تو انہیں خواب آیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شاندار گارڈن باغیچہ بہت شاندار محل بنے ہوئے اور ادھر کھڑے ہوئے نورانی چہرے والے. کہا یہ کیا ہے؟ خواب میں بولے کیا ہے یہ؟ کہا یہ جنت ہے جنت. کہا اچھا. اور کہا وہ سامنے خوبصورت جو مکان دکھ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ بولے یہ زبیدہ کا ہے. کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام لکھا تھا. زبیدہ کا ہے یہ مکان زبیدہ کا. کہا زبیدہ؟ کہا ان کی بیوی کہاں؟ کہا چلو اپنی بیوی کا مکان تو دیکھو. روک لیا. بولے کہ نہیں. کہا یہ مرنے کے بعد ہی ہوگا. یہ ابھی نہیں ہوگا. تمہارا نہیں ہے بیوی کا ہے. اتنے میں ہاتھ پکڑا نورانی چہرے والے جو تھے. ہوا آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو پہلے ہاں یہ بات ہو گئی. کہا یہ مکان کیسے؟ کہا 10 روپے میں خریدا ہے بہلول دانا سے. انہیں خواب انہیں وہ اپنی بات یاد. آنکھ کھلی بات یاد ہے. اب ڈھونڈ رہے ہیں بہلول دانا. اب ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا مسجد کے چندے میں الٹی سیدھی بات بھی کہتے ہیں. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ کبھی کوئی ایسی بات مت کہنا. یہ اور چندے نہیں ہیں. یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. کس کا نہیں ہے تمہارے پاس. یہ دعا کرو اللہ مجھے بھی تو اس لائق کر دے کہ میں بھی دوں. اور یہ دل میں تمنا کر لو جب مسجد بنے گی 3 دن میں کام کروں گا. 4 دن 5 دن 10 دن کام کروں گا. اب ڈھونڈ رہے ہیں بہلول دانا کو. بہلول دانا. اب بہلول دانا نہیں ملتے. وہ اب دریا دجلہ کا اس طرف اس پار. میں بھی دیکھ گیا دریا دجلہ اس پار. اللہ وہاں پھر مکان بن رہا صاحب. پہنچ گئے. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے صاحب جنت میں مکان بیچ رہے. یہ خوش ہو گیا. بولے آج تو خرید لوں گا. کہا کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے آدھی بادشاہت میں. کتنے میں بولو؟ بولے کیا بابا کل 10 روپے میں ایک ہی رات میں اتنی مہنگائی. ایک ہی رات میں اتنی مہنگائی. کل 10 روپے میں اور آج اتنا مہنگا. کہا کل کو پوری بادشاہت میں بھی نہیں ملے گا. کہا ایسا کیوں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ صاحب کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھے کا سودا. سمجھ گئے نہیں بات میری؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ. کیونکہ خواب دیکھ لیا اللہ والے کو. تم چاہتے ہو تمہارا مکان جنت میں بنے؟ چاہتے ہو؟ میں ہر چیز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں مگر ایسے کام کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہوں جو گواہ بن جائے.